السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد آج انشاءاللہ ہم محرم کے روزے اور عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے متعلق ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ التوبہ کی، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو مہینوں کی گنتی ہے اللہ کے ہاں، جو مہینے ہیں، مہینوں کی جو تعداد ہے وہ اللہ کے ہاں 12 مہینوں کی ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، اس میں سے 4 جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 حرمت والے مہینوں کے متعلق ہمیں بتلایا کہ 3 مہینے جو پے در پہ ہیں، مسلسل ہے، وہ ہے ذی الحجہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا جو کہ رجب ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ہمیں بتلایا کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، وہ یہ ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ حرمت والا وہ محرم الحرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا مہینہ قرار دیا، تو اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے جو ہے وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اس مہینے میں ہم نے روزے کا اہتمام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم اس مہینے کے اندر روزے رکھیں، وہ بھی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 10 محرم کے روزے کے متعلق، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، پچھلی روایت جو آپ کے سامنے پڑھی وہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں ان کی بنسبت، ان کی نسبت ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا اصومن التاسع، البتہ ضرور میں جو ہے 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خالف الیہود وصوم التاسع والعاشرہ، کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔
یہ روایت مصنف عبدالرزاق کے اندر اور اسی طرح سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر بھی موجود ہے، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، جیسے کہ اب آئندہ دنوں میں 9 اور 10 محرم قریب ہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کے روزے کا اہتمام کریں، اور اس دن کے روزے سے آپ نے سماعت فرما لیا کہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا ایک کفارہ بنتا ہے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم بڑے گنہگار ہیں، ایک وقتاً فوقتاً ایک قدم ہم نے لیا نہیں ہوتا کہ اگلے قدم پر ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو ہمیں جو ہے ان دنوں کا روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔